वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نصرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے خاص. انگن لاتعداد اور بے شمار درود و سلام ہوں آقا کائنات سرور کائنات امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ حمد و ثنا کے بعد حضرات سامعین مکرم، آج کل کے حالات سے آپ بخوبی واقف ہیں. انتقال اقتدار کے مراحل ہیں، اقتدار کی تبدیلی کے مراحل ہیں.
اور اپنا حق رائے دہی ہم نے استعمال کیا، اپنے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ہم نے اپنے پسندیدہ حکمران کا انتخاب کرنے کی کوشش کی۔ حضرات، انتخابات کے مراحل مکمل ہو چکے اور اقتدار پہ آنے والی شخصیت بھی اب ہمارے سامنے آ چکی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ذوالجلال والاکرام ہمیں ایک اچھا اور با کردار حکمران عطا فرمائے۔ حضرات، اقتدار کی مسند پہ برات جمع ہونے والی شخصیت کے تاثرات آپ نے کل سماعت فرمائے۔ عزم عالی شان کا اظہار کیا جا رہا، عزم عالی شان کے عزم صمیم کیا جا رہا، وطن عزیز کو سربلندیوں پہ پہنچانے کا عزم کیا جا رہا، وطن عزیز کو امن اور استحکام کا گوارا بنانے کا عزم کیا جا رہا۔ وطن عزیز میں اداروں کے استحکام کی بات ہے، اداروں کی مضبوطی کی بات ہے، اداروں کی خود مختاری کی بات کی جا رہی، قانون کی عملداری کی بات کی جا رہی، قانون کی مساوات کی بات کی جا رہی، احتساب اور خود احتسابی کی بات کی جا رہی، کرپشن کو، دھوکے اور فراڈ کو روکنے کا عزم کیا جا رہا۔ حضرات، ہم ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز پہ وہ فصل گل آئے، وہ فصل گل ابھرے کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام اگر اس کی یہ صحیح باتیں ہیں، اگر ہمارے حکمران، اگر ہمارے آنے والے حکمران کا یہ عزم صمیم ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اسے استقامت عطا فرمائے۔ حضرات، سیاسی وابستگیاں، سیاسی دلچسپیاں جائے بھاڑ میں، سب سے پہلے پاکستان ہے، سب سے پہلے ہمارا وطن ہے، جو ہمارے وطن کی استحکام کی بات کرے، جو ہمارے وطن کے استحکام اور امن کی بات کرے۔ حضرات، ہم اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں۔ جو ہمارے وطن کے نظریے کا احیا کرے، ہم اس کے کندھے سے کندھا ملا کے، اس کے قدم سے قدم ملا کے اس کے قوت بازو بنے ہیں۔ حضرات، ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے وطن کو، ہمارے وطن پہ، اہل وطن کے حال پہ رحم فرمائے۔ حضرات، وطن عزیز کو مدینہ جیسی ریاست بنانے کا عزم کیا جا رہا، وطن عزیز کو استحکام اور امن کا گہوارہ بنانے کا عزم کیا جا رہا۔ حضرات، آئیے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں تاریخ کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ نیا پاکستان کا نعرہ ہے، نیا پاکستان بنانے کا عزم ہے، اور ایک دور وہ گزرا کہ جب نیا مدینہ بنایا جا رہا تھا، جب مدینہ کی ریاست کی تشکیل کی جا رہی تھی۔ حضرات، آئیے ذرا تاریخ کے اوراق کو پلٹ کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن نشین لائیے، سرور کائنات علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی سرزمین مکہ میں بسر کی،
مکہ کی سرزمین میں آنکھ کھولی، وہیں پہ آپ نے اپنی 40 سالہ زندگی بسر کی، لوگوں کے سامنے آ گئے، اپنے آپ کو سامنے رکھا اور فرمایا، سوال کیا، بتلاؤ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میں نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، تم میرے بچپن سے بھی واقف، میرا لڑکپن تمہارے سامنے، میرے ایام شباب تمہاری نظروں کے سامنے گزرے، میری جوانی سے تم واقف، 40 سال کی زندگی آقا کائنات علیہ السلام نے اپنی ان کے سامنے رکھی اور سوال کرتے ہیں، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتلاؤ ان 40 سالوں میں تم نے مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا؟ حضرات، وہ لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہہ رہے تھے، وہ لوگ جو آپ کو کریم ابن الکریم کا خطاب دے رہے تھے، وہ لوگ جو آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے، وہ لوگ جو آپ کو اپنی عزتوں کا محافظ گردانا کرتے تھے، کیا ہوتا ہے آقا کائنات علیہ السلام سے جب یہ تصدیق بھی مانگ لی، آقا کائنات علیہ السلام نے جب یہ اپنی ضمانت بھی ان کے اپنے انہی کی زبانوں سے سن لی، پھر جو پیغام دیا وہی پیغام امن تھا، وہی پیغام استحکام تھا، وہی پیغام فلاح و فوز تھا، وہی پیغام بلندی اور کامرانی تھی۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ زبان حال سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کر لو، اللہ کی حاکمیت پہ ایمان لے آؤ، تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے، تمہیں عزتیں ملیں گی، استحکام ملے گا، امن ملے گا، خوشگواری ملے گی۔ لیکن کیا ہوتا ہے حضرات، کون نہیں جانتا ان کا رد عمل کیا تھا؟ کون نہیں جانتا کہ آقا کائنات علیہ السلام پہ کون سا ظلم کا پہاڑ تھا جو نہیں گرایا گیا؟ حضرات، یہ تو پہلا مرحلہ تھا، اور پھر اس کے بعد بھی سرور کائنات علیہ السلام نے سرزمین مکہ میں 13 برس گزارے، 13 سال آقا کائنات علیہ السلام یہی پیغام دیتے رہے، یہی امن کا پیغام، یہی سلامتی کا پیغام، یہی کامیابی کا پیغام، یہی کامرانی کا پرچار کرتے رہے۔ صرف انکار ہی نہیں کیا، صرف آپ کا رستہ ہی روکا نہیں گیا، بلکہ آپ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے گئے، آپ پہ زندگی دشوار کر دی گئی، آپ پہ سانس لینا مشکل کر دیا گیا، آپ کا وہاں رہنا ناممکن بنا دیا گیا۔ بالآخر سرور کائنات علیہ السلام مکہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں، ہجرت کا ارادہ کرتے ہیں، اور ہجرت کے وقت بھی آقا کائنات علیہ السلام نے آپ دیدہ نگاہوں سے سرزمین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے مکہ، مجھے تم سے محبت ہے، اے سرزمین مکہ۔ حضرات، وطن کی محبت انسان کی فطرت ہے، فطرتی چیز ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام کو بھی اپنے وطن سے محبت تھی، اس لیے تو ہجرت کے دوران، ہجرت کرتے ہوئے آپ دیدہ نگاہوں سے سرزمین مکہ کو مخاطب کیا تھا اور فرمایا تھا، اے مکہ، اگر تیرے رہنے والے میری زندگی یہاں دشوار نہ کر دیتے
تو میں تجھے کبھی بھی نہ چھوڑنے کا فیصلہ کرتا، میں تجھے چھوڑ کے کبھی کہیں نہ جاتا، لیکن مجبوری ہے۔ ادھر مکہ کو چھوڑنے کی باتیں ہیں، ادھر مدینے میں آقا کائنات علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری ہے۔ حضرات، ہر صبح شام مدینے کی مجلسوں میں، اہل مدینہ کی محفلوں میں یہی چرچا تھا، یہی ٹاپک تھا، یہی عنوان تھا، وہ آنے والا رہنما آ رہا، وہ آنے والا ہادی آ رہا، وہ کیسا ہوگا، وہ کیسا حکمران ہوگا، وہ کیسا رہنما ہوگا، وہ کیسا ہادی ہوگا، وہ کیا پیغام لے کے آئے گا، یہاں پہ آ کے کیا کچھ کرے گا۔ حضرات، جیسا کہ آپ نے دیکھا الیکشن کے دوران ہمارے ہاں بھی، الیکشن کے دوران ہمارے ہاں بھی لوگوں کے ڈیروں اور مجلسوں میں یہی بات محو گفتگو رہی، یہی بحث ہوتی رہی کہ آنے والا حکمران کون ہوگا، کیسا ہوگا، ملک میں کیا کرے گا، عوام کی خاطر کیا کرے گا۔ حضرات، یہی باتیں مدینہ والے آقا کائنات علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری سن کے کیا کرتے تھے۔ اسی طرح مدینہ میں آقا کائنات علیہ السلام کی آمد کی خوشی صرف مسلمانوں کو ہی نہیں تھی، بلکہ یہودی بھی سرور کائنات علیہ السلام کی آمد کے منتظر تھے، اور وہ سوچتے تھے وہ آ رہا ہے، کیا عزم لے کے آ رہا ہے، کون سا عزم عالی شان لے کے آ رہا ہے، کیسا ارادہ اور عزم لے کے آ رہا ہے۔ حضرات، یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے آج نیا پاکستان بنانے کی بات کی جا رہی، آج نئی ریاست کی تشکیل کی بات کی جا رہی۔ آئیے تاریخ کو پلٹ کے دیکھیے، وہ مدینہ کی ریاست کی تشکیل کی جا رہی، یہودی بھی آپ کے انتظار میں، مسلمان بھی آپ کے انتظار میں، ان کی گفتگو کا مرکزی نقطہ بھی آپ کی آمد، مسلمانوں کی بحث کا آغاز بھی آپ کی آمد۔ حضرات، کیوں؟ اس لیے کہ ایک نیا معاشرہ بننے جا رہا تھا، ایک نئی ریاست تشکیل پا رہی تھی، ایک نئی ریاست وجود میں آ رہی تھی، اللہ کا اقتدار آ رہا تھا، اللہ کے نبی کی حکومت آ رہی تھی، محمدی انقلاب آ رہا تھا۔ آج انقلاب کے دعوے کیے جا رہے، انقلاب کے عزم اور ارادے کیے جا رہے، انقلاب کے نعرے لگائے جا رہے۔ حضرات، وہ مدینہ میں بھی محمدی انقلاب کا نعرہ لگا تھا، وہ مدینہ میں بھی محمدی انقلاب برپا ہوا تھا، جسے آج یہاں کاپی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جسے آج یہاں نافذ کرنے کا عزم اور ارادہ کیا جا رہا ہے۔ حضرات، پاکستان کو مدینہ جیسی ریاست بنانے کا ارادہ کیا جا رہا۔ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام اس ارادے کو، اس عمل کو، اس عزم کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ حضرات، آئیے دیکھتے ہیں آج وطن عزیز کہاں پہ کھڑا ہے، اور مدینہ کی ریاست کا آغاز کیسے ہوا۔ نیا پاکستان کا نعرہ لگایا جا رہا، نیا پاکستان کا عزم کیا جا رہا۔ جب مدینہ کی ریاست کی تشکیل ہوئی تھی،
جب ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی گئی تھی، حضرات آج بھی نئے پاکستان کی بنیاد ہی تو رکھی جا رہی ہے۔ جب مدینہ کی ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، اس وقت آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سے انتظامات فرمائے تھے، کون سے انتظام اور انصراف کیے تھے؟ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ میں پہنچ کے سب سے پہلے مدینہ آمد کے بعد سب سے پہلے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا وہ کیا تھا؟ جو تقریر کی تھی وہ کیا تھی؟ آج ہم نے بھی اپنے حاکم کے پہلی تقریر سنی۔ آئیے ریاست مدینہ کے حاکم کی پہلی تقریر کیا تھی؟ حضرات اس سے پہلے آپ کے گوش گزار کروں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، کہ جو یہودی عالم تھے، تورات اور انجیل زبور کے ماہر تھے، انبیاء کی نشانیوں سے واقف تھے۔ وہ یہ جانتے تھے، مانتے تھے ایک پیغمبر ابھی آنے والا ہے، وہی خاتم النبیین ہوگا۔ یہ عبداللہ بن سلام جانتے تھے اس کی نشانی کیا ہوگی، اس کی پہچان کیا ہوگی۔ کیا ہوتا ہے؟ مناظرے کے لیے بھیجا جاتا ہے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، لیکن ان کی قسمت کے کیا کہنے، آئے مناظرہ کرنے ہیں، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹکرانے ہیں، آئے ریاست مدینہ کے پہلے حاکم کا مقابلہ کرنے ہیں، لیکن چہرہ انور دیکھتے ہی زبان حال سے لا الہ الا اللہ پکار اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا نبوی چہرہ، روشن اور تابندہ چہرہ دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ کذاب نہیں ہو سکتا۔ میرا علم جو کہتا ہے، اللہ کے جو سابقہ کتابیں ہیں ان کے تناظر میں، میرے علم کے تناظر میں، میرے شعور اور تعقل کے تناظر میں، یہی وہ چہرہ انور ہے جو نبوت ہے، سچی نبوت والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، لوگ آپ کا استقبال کر رہے ہیں، چوک در چوک، گھروں در گھروں، لوگ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مستفید ہو رہے، آپ کے دستے نبوت پہ ایمان لا رہے ہیں، مشرف با اسلام ہو رہے ہیں، اسلام کو قبول کیا جا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مدینہ تشریف لائے ہی ہے، پہلا پڑاؤ ہے اور پہلا خطاب سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا سماعت فرمائیے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ میں آ کے ریاست مدینہ کی تشکیل سے قبل سب سے پہلے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے جو فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نئی ریاست کی تشکیل فرمانے کے لیے آئے، نئی ریاست کی بنیاد رکھ رہے ہیں، کن الفاظ کے ساتھ، کن فرامین کے ساتھ؟
کن احکامات کے ساتھ؟ سب سے پہلے مخاطب یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، تم سلام کو پھیلا دو۔ نئی ریاست تشکیل دینی ہے، نیا معاشرہ بنانا ہے، امن کا گہوارہ اس کو بنانا ہے، استحکام اس کو پہنچانا ہے، سکون میں اس میں رہنا ہے۔ سب سے پہلا کام افشوا السلام واطعموا الطعام۔ دوسرا کام یہ ہے اپنے دسترخوانوں کو کھول دو، اپنے دسترخوانوں کو بڑھا دو۔ واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرو۔ وصلوا باللیل والناس نیام، رات کے آخری پہر جب تمام لوگ سو رہے ہو تم اٹھ کے اللہ کی بندگی کرو، نماز ادا کرو، تہجد ادا کرو۔ یہ چار چیزیں حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی ریاست کی تشکیل کے وقت، نئی ریاست کی بنیاد رکھتے وقت، نئی ریاست کو قائم کرتے وقت یہ چار چیزیں بیان فرمائی، اور فرمایا ان چار چیزوں کا اہتمام تم کر لو، چار چیزوں کا اہتمام تم کر لو، تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ، امن اور سکون کے ساتھ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ۔ حضرات، مدینہ پہلی اسلامی ریاست، ریاست مدینہ، یہ تبدیلی کا پیغام، یہ اصل تبدیلی، آج تبدیلی کی بات کی جا رہی، کون سی تبدیلی تھی؟ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے، لوگوں کو گمراہیوں سے نکالنا ہے، صراط مستقیم پہ گامزن کرنا ہے، اندھیروں سے نکالنا ہے، روشنیوں سے منور کرنا ہے۔ یہ تبدیلی، یہ انقلاب، اس تبدیلی کی بنیاد سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چار چیزوں سے رکھی۔ افشوا السلام، سلام کو پھیلا دو، افشوا السلام، سلام کو پھیلا دو۔ واطعموا الطعام، اپنے دسترخوان کو بڑھا دو۔ وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرنی ہے، پیار اور محبت کرنا ہے، عزت اور احترام کرنی ہے، انتقام نہیں ہے، عزت، احترام، عقیدت، محبت، پیار اور رب کی عبادت کرنی ہے۔ حضرات، یہ مدینہ کی ریاست مدینہ کا آغاز ہو رہا، پہلی اسلامی ریاست کا آغاز ہے، تبدیلی کا پیغام ہے کہ جہاں صرف مسلمان ہی آباد نہیں تھے بلکہ یہودی بھی تھے، اور پھر کس طرح سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ محبتوں کو پھیلایا، الفتوں کو عروج دیا، عقیدتوں کا آغاز کیا، سلام کو پھیلایا، اسلام کو کس طرح ترویج ملی، انہی چار باتوں سے آغاز ہوا، انہی چار باتوں سے آغاز ہوا ہے، اور انہی کو اپنایا ہے۔ سلام کو عام کرو۔ حضرات، سلام کرنے کا آغاز، سلام کرنے کا انداز ہر قوم، ہر معاشرے کا اپنا اپنا اور الگ الگ ہے۔ کوئی السلام علیکم کہتا ہے، کوئی الفاظ استعمال کرتا ہے، کوئی نمستے وغیرہ کہتا ہے، کوئی ہائے وغیرہ کرتا نظر آتا ہے، کوئی ست سری اکال وغیرہ کرتا نظر آتا ہے۔ اپنی اپنی تہذیب کے مطابق، اپنی اپنی روایات کے مطابق، اپنے اپنے انداز کے مطابق لوگوں کو سلام کرتا ہے، لیکن السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ایسا جملہ ہے کہ جو مسلمانوں کے سوا کہیں بھی نہیں، کسی بھی نہیں، کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ حضرات، مسلمان کسی بھی قوم کا ہو، مسلمان کسی بھی تہذیب کا ہو، مسلمان کسی بھی روایات کا امین ہو، مسلمان کسی بھی قبیلے کا رہنے والا ہو، اس کی جغرافیائی حدود کوئی بھی ہو، اس کی مدر لینگویج، اس کی مادری زبان کوئی بھی ہو، لیکن جب سلام کرے گا السلام علیکم کے الفاظ سے کرے گا۔ آج تبدیلی کا آغاز کیا جا رہا، تبدیلی کا آغاز سلامتی کے پیغام سے ہے، تبدیلی کا آغاز امن کے پیغام سے ہے، تبدیلی کا آغاز انتقام سے نہیں ہے، بدلے سے نہیں ہے، امن اور سلامتی، پیار اور محبت سے ہے۔ اور یہ السلام علیکم کا معنی صرف یہی نہیں ہے کہ تم پہ سلامتی ہو، السلام علیکم کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ تم پہ امن ہو، تم پہ سلامتی ہو، بلکہ السلام علیکم کا معنی یہ ہے کہ تم پہ بھی سلامتی ہو، تمہارے اہل و عیال پہ بھی سلامتی ہو، تمہارے عزیز رشتہ داروں پہ بھی سلامتی ہو، تمہارے مال و اسباب پہ بھی سلامتی ہو، تمہاری جائیداد اور اسباب مال و تجارت پہ بھی سلامتی ہو، ہر چیز پہ سلامتی۔ یہ السلام علیکم کا معنی ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کر لی، بنا دیا، سب سے پہلا حکم آدم علیہ السلام کو دیا، جاؤ فرشتوں کو سلام کرو۔ سلام سکھلایا اور حکم دیا، جاؤ فرشتوں کو سلام کرو، اور تمہارے سلام کا جو جواب فرشتے دے، دنیا میں وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا، رہتی دنیا تک، قیامت کی دیواروں تک تمہاری اولاد کا سلام یہی ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو جا کے یہی کہا تھا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا تھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، یہ سلام آدم علیہ السلام سے اس کا آغاز چلتا چلتا نبی علیہ السلام کے ذریعے آج ہم تک پہنچا ہے۔ حضرات، آج یہ سلام کی اہمیت، یہ سلام کی فضیلت، یہ سلام کا مقام کیا ہے کہ آج ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کا سب سے بڑا مظہر نماز ہے، نماز ادا کرتے ہیں، پوری نماز ادا کر لی ہے۔ نماز کا اختتام کس سے کرتے ہیں؟ سلام سے کرتے ہیں۔ اپنے دائیں طرف والوں پہ بھی سلامتی بھیجتے ہیں، بائیں طرف والوں پہ بھی سلامتی بھیجتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے ارد گرد والوں پہ سلامتی نہیں بھیجتے، ہماری عبادت مکمل نہیں ہوتی، ہماری نماز مکمل نہیں۔ نماز میں کیا ہے؟ تسبیح بھی ہے، تمہید بھی ہے، تحلیل بھی ہے، التحیات بھی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے، دعائیں بھی ہے، استغفار بھی ہے، اللہ کی کبریائی کی کا اعتراف بھی ہے، درود شریف بھی ہے، درود ابراہیمی بھی ہے۔ لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود جب تک ہم سلام نہیں پھیریں گے، سلامتی نہیں بھیجیں گے اپنے دائیں طرف والوں پہ بھی، اپنی بائیں طرف والوں پہ بھی، جب تک ہم سلامتی نہیں بھیجیں گے، ہماری بندگی، ہماری عبادت مکمل نہیں ہو سکے گی۔ نبی علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا، ای الاسلام افضل، کہ سب سے افضل ترین، بہترین اسلام کون سا ہے؟ آج بہترین پاکستان بنانے کی بات کی جا رہی، نیا پاکستان بنانے کی بات کی جا رہی، مدینہ کی ریاست کو فالو اور کاپی کرنے کی بات کی جا رہی،
پوچھنے والا پوچھتا ہے ای الاسلام افضل، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بتلائیے بہترین اسلام کون سا ہے؟ فرمایا وتطعم الطعام، بہترین اسلام یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا، اپنے دسترخوان کو بڑھانا، لوگوں کی دعوت کرنا، لوگوں کو اپنے پاس مدعو کرنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ محبت بڑھتی ہے، احترام بڑھتا ہے، عقیدت بڑھتی ہے، امن اور استحکام کا یہ ضامن ہے۔ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو چیزیں اسے بیان فرمائی۔ پوچھ رہا ہے اتنا بڑا سوال، ای الاسلام افضل، بہترین اسلام کون سا ہے؟ جواب میں صرف دو چیزیں، دو باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، لوگوں کو کھانا کھلانا اور ہر شخص کو سلام کرنا، چاہے تو اسے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ جاننے والے کو بھی سلام کرنا ہے، اجنبی کو بھی سلام کرنا ہے، اپنے کو بھی سلام کرنا ہے، مسافر کو بھی سلام کرنا ہے، دوست کو بھی سلام کرنا ہے، دشمن کو بھی سلام کا پیغام دینا ہے، امن اور سلامتی کا پیغام دینا ہے۔ حضرات، دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان آج اس کا یہی جملہ ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام کے ذریعے ہم تلک پہنچا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ریاست کی تشکیل نو کرنے والوں سنو، انقلاب لانے والوں سنو، تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں سنو، سرور کائنات علیہ السلام فرما رہے، لا تدخلون الجنہ، لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا۔ فرمایا لوگوں، لا تدخلون الجنہ، تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، تم کبھی بھی کامران نہیں ہو سکتے، تم کبھی بھی فلاح و فوز کو نہیں پا سکتے، تم کبھی بھی جنت میں نہیں پہنچ سکتے۔ لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ۔ پہلی شرط ایمان لانا ہے، ایمان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں ہے۔ اسلامی غیرت، اسلامی حمیت، یہ اولین شرط ہے اسلامی ریاست کی۔ اور فرمایا ولا تؤمنوا، تم مومن بھی نہیں بن سکتے اس وقت، کبھی مومن نہیں بن سکتے۔ حتی تحابوا، یہاں تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے والے بن جاؤ۔ محبت کرنا، احترام کرنا، عقیدت اور احترام کرنا، حضرات یہ ہار جیت کوئی چیز نہیں ہے، ہار جیت کسی مقصد، ہار جیت کوئی چیز نہیں، اصل چیز، اصل بات احترام ہے، عزت ہے، عزت نفس ہے، محبت ہے، عقیدت ہے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کامیاب ہونا ہے، کامران ہونا ہے، فلاح و فوز سے بہراوت ہونا ہے، جنت میں جانا ہے، ایمان لانا ہے، آپس میں محبت کرنی ہے۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمانے کے بعد کہ تم ایمان لاؤ، ایمان لانے کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور ایمان اس وقت تک تمہارا کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے والے بن جاؤ۔ اس کے بعد سرور کائنات علیہ السلام فرما رہے، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم۔ لوگوں، کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جس کی ادائیگی کی بدولت، جس کو ادا کرنے کی بدولت
تم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ایک دوسرے کا احترام کرنے والے بن جاؤ۔ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، ضرور بتلائیے۔ قال افشوا السلام بینکم، قال افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلا دو، سلام کو عام کر دو۔ حضرات یہ سلام محبت کا پیغام ہے، یہ سلام امن کا پیغام ہے، یہ سلام عقیدت اور احترام کا پیغام ہے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس پہ پھر کبھی گفتگو کریں گے، لیکن سلام کی برکت کے حوالے سے ایک واقعہ اسلاف میں سے سنتے جائیے۔ بر صغیر پاک و ہند میں ایک بہت بڑی ہستی مولانا محی الدین لکھوی رحمہ اللہ کی گزری ہے۔ ان کے پاس ایک شخص آتا ہے، آ کے اپنا رونا روتا ہے، اپنا مسئلہ اپنی پریشانی بتلاتا ہے کہ مولانا پریشانی ہے، میں بھی بیمار رہتا ہوں، بچے بھی بیمار رہتے ہیں، گھر والے بھی بیمار رہتے ہیں، تنگ دستی بھی ہے، پریشانی بھی ہے۔ مولانا محی الدین لکھوی رحمہ اللہ علیہ نے اسے ایک نسخہ بتلایا، کہا یہ ادا کرو، تمہاری پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، تمہاری تنگ دستیاں بھی ختم ہو جائیں گی، بیماریوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ کون سا؟ فرمایا اپنے گھر میں سلام کو عام کر دو، ہر فرد سے، ہر شخص، ہر ایک دوسرے کو سلام کرے، عام کر دے۔ گھر سے جاتے وقت، گھر میں آنے وقت، کمرے سے نکلتے وقت، کمرے میں جاتے وقت، جب بھی نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد تم دوبارہ ملو، ایک دوسرے کو سلام کرنا عام کر دو۔ وہ شخص چلا جاتا ہے، یہی کرتا ہے۔ روایت ہے کہ وہ شخص 6 دن کے بعد آیا، صرف 6 دن کے بعد آ کے مولانا محی الدین لکھوی رحمہ اللہ علیہ کو کہنے لگا کہ میرے گھر کے حالات ٹھیک ہونے جا رہے ہیں، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں، بیماریوں سے جان چھوٹتی جا رہی ہے، اللہ کی رحمت گھر میں آنے لگ رہی ہے۔ حضرات اس لیے یہ سلام کی فضیلت ہے، سلامتی کی دعا۔ آج سلامتی کی دعا بھی ہم کسی سے کریں اور پھر اس سے دھوکہ بھی کریں، اس سے فراڈ بھی کریں، یہ ممکن نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ سلام کا مطلب السلام علیکم، جب کسی کو کہہ دیا پھر اس کا مال ہڑپ کرنا، پھر اس کی جائیداد پہ قبضہ کرنا، پھر اس کا حق مارنا، پھر اس پہ ظلم و زیادتی کرنا، سلام کدھر گیا ہمارا؟ افشو السلام کدھر ہے؟ سلام کا مقصد ہے جب ظلم و زیادتی کرنی ہے، جب اس کا حق ماننا ہے، جب اس کی جائیداد پہ قبضہ جمانا ہے۔ حضرات سلام یہ پہلا پیغام ہے کہ اب جس کو سلام کہہ دیا اس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرنا، کوئی زیادتی نہیں کرنی، کوئی جبر نہیں کرنا، اسے عزت بھی دینی ہے، اسے احترام بھی دینا ہے، اس کی عزت کا احترام بھی کرنا ہے۔ دوسرا کام، وقت تنگ دامنی کا شکوہ کر رہا معذرت خواہ، صلہ رحمی مختصر کرتے ہیں۔ صلہ رحمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں پہنچنے کے بعد جو ارشاد فرمایا، سب سے پہلی بات، سب سے پہلی حدیث وہی آپ کے ہوش گزار کر رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ حضرات آج سیاسی ڈیروں میں بھی ہم نے دیکھا دسترخوان لگے ہیں، اچھی بات ہے، لگنے چاہیے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، روزانہ کی بنیاد پہ، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ہی نہیں بلکہ روزانہ کی بنیاد پہ لوگوں سے محبت کرتے ہوئے، لوگوں سے عقیدت رکھتے ہوئے لوگوں کو کھانا کھلاتے رہنا چاہیے، اپنا دسترخوان کھلا رکھنا چاہیے۔ یہی بات تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمائی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ لوگ جو یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں،
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. وہ ان کو اس مقصد کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کی رضا مقصد ہے، کسی قسم کی شکر گزاری وہ نہیں چاہتے، اللہ کی رضا کے متلاشی ہے، اپنے مقاصد کے لیے نہیں، اپنی غرض اغراض و مقاصد کے لیے کھانا نہیں کھلاتے، اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحریرا. ایسے ہی لوگوں کی جزا، ایسے ہی لوگوں کا بدلہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا جنت ہو، سلامتی کے ساتھ، امن اور احترام کے ساتھ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. تیسرا کام صلہ رحمی. صلہ رحمی کس سے کرنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الواصل بالمقافی ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه واصلها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج نیا پاکستان بنانے کی بات کی جا رہی، جیت کے جشن منائے جا رہے، جیت منائی جا رہی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کو برا بلا نہیں کہنا. جیت گئے ہو تمہارا مقدر، ہار گئے وہ ان کا مقدر، اب کیا ہے؟ اب محبت کرنی ہے. تمہاری جیت کا تقاضا یہ ہے تم ان کو گلے سے لگاؤ، تمہاری جیت کا تقاضا یہ ہے تم ان کو اپنے ساتھ بٹھاؤ، تمہاری جیت کا تقاضا یہ ہے ان پہ سلامتی بھیجو، ان کو اپنے پاس بلاؤ، اپنے پاس بٹھاؤ، ان کو اپنے ساتھ کھانا کھلاؤ. اور اگر وہ تم سے تعلق نہیں بھی رکھتے، تم سے تعلق توڑتے بھی ہے، اس کے باوجود بھی تم صلہ رحمی کرو، ان کو اپنے پاس پکڑ کے بٹھاؤ. یہ ہے صلہ رحمی، یہ ہے اسلامی ریاست کی تشکیل کا آغاز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الواصل بالمقافی. صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ کسی نے میرے ساتھ نیکی کی میں اس کے ساتھ نیکی کروں، کسی نے مجھ پہ احسان کیا میں احسان کا بدلہ چکاؤں، کسی نے میرے ساتھ صلہ رحمی کی میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں، نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها. صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جو تم سے تعلق توڑتا ہے، جو تم سے قطع تعلق ہی کرتا ہے، تم اس سے بھی تعلق بنا کے رکھو، اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرو. حضرات، دوسروں کو کھانا کھلانا جاننے اور نہ جاننے کی بات نہیں ہے، اس سے قوموں کی اصلاح کا رخ نکلتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے، جیسا کہ آج سیاسی ڈیروں پہ ہوتا نظر آیا. آج ہم نے سیاسی ڈیروں پہ دیکھا لوگ ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہیں، غریب امیر کا احترام کیا جا رہا ہے، امیر غریب کو عزت دی جا رہی ہے، ان کو پاس بٹھا کے کھانا کھلایا جا رہا ہے. یہی عمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی تھا، وہ بھی یہی عمل کرتے رہے تھے. فرق تھا تو نیت کا ہے. اللہ کے لیے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیے، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلائیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگوں کو گلے لگائیے، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھائیے. اللہ ذوالجلال والاکرام ایسی تبدیلی لائیں گے، ایسا انقلاب لائیں گے کہ تمہارا نام رہتی دنیا تک زندہ و جاوید رہے گا. تم دنیا سے چلے جاؤ گے، دنیا یاد کرے گی. ایک شخص آیا تھا، انقلاب کا نعرہ لگایا تھا، اس نے انقلاب برپا کر کے دکھلایا. حضرات، چوتھا کام رات کی نماز ہے. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٌ. جب لوگ سو رہے ہوں، رات کا آخری پہر ہو، اس وقت اللہ کی بندگی کرنا، فرائض کا اہتمام تو کرنا ہی کرنا ہے.
فرض نماز تو ادا کرنی ہی کرنی ہے، لیکن انقلاب لانے کے لیے، نئی ریاست کی تشکیل کے لیے، انقلاب لانے کے لیے، تبدیلی لانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ 4 کام کرنے ہیں، یہ 4 کام، ان 4 میں سے بھی 3 کام وہ حقوق اللہ کے متعلق ہے، حقوق العباد کے متعلق ہے، لوگوں کے متعلق ہے، ریاست کے متعلق ہے، رعایا کے متعلق ہے، اور ایک کام اللہ کی بندگی حقوق اللہ سے متعلق ہے۔ حضرات اگر ہم یہ تینوں کام حقوق العباد والے ان کا بھی اہتمام کر لیں، اور یہ رات کی نماز تہجد کا اہتمام کر لے، ہمارے مزاج میں بھی آجزی آئے گی، ہماری شخصیت میں بھی پختگی آئے گی، ہماری شخصیت میں رعب اور دبدبہ بھی آئے گا، کسی میں جرت نہیں ہوگی، ہمارے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام ایسی روحانی قوت پیدا فرما دے گے، کسی دشمن کی جرت نہیں ہوگی وہ تمہاری طرف یا تمہارے وطن کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ بھی سکے۔ یہ اس طرح انقلاب آئے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ریاست مدینہ کی ریاست کے مطابق، مدینہ کی ریاست جیسا ملک پاکستان، وطن عزیز پاکستان کو سر بلند رکھے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں جو بھی حکمران آئے وطن عزیز کو بلندیوں پہ لے کے جائے۔ حضرات وطن عزیز پاکستان کا استحکام، پاکستان اور اہل پاکستان کا استحکام ہی نہیں ہے، پاکستان کا استحکام عالم اسلام کا استحکام ہے، پاکستان کی ترقی عالم اسلام کی ترقی ہے، پاکستان کا امن عالم اسلام کا امن ہے، پاکستان کی شان اور عظمت عالم اسلام کی شان اور عظمت ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری حال پہ رحم فرمائے، ہمارے وطن پہ رحم فرمائے، اہل وطن پہ رحم فرمائے۔ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں ہماری زندگی کا مقصد سمجھ کے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔